السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ مشرق وسطیٰ میں ایک ایسا منصوبہ دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے جو اتنا پرانا ہے کہ دنیا کے اکثر لوگ اسے بھول چکے ہیں۔ ایک ایسا منصوبہ جسے 126 سال پہلے شروع کیا گیا تھا، ایک ایسا منصوبہ جو جنگوں، بغاوتوں اور سلطنتوں کے خاتمے کے ساتھ تاریخ کے ملبے تلے دفن کر دیا گیا تھا، اور ایک ایسا منصوبہ جو اگر مکمل ہو گیا تو شاید مشرق وسطیٰ کے تجارتی نقشے کو ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ سوچئے، اگر کل آبنائے ہرمز پھر سے دوبارہ بند ہو جائے جیسا کہ آج کل بھی بند ہے، اگر خلیج میں جنگ چھڑ جائے، اگر دنیا کا سب سے اہم سمندری راستہ غیر محفوظ ہو جائے، تو کیا دنیا کے پاس کوئی متبادل راستہ موجود ہے؟ شاید آپ کا جواب نہیں ہو، لیکن اب کچھ ممالک ایک ایسے راستے کو دوبارہ زندہ کرنے جا رہے ہیں جو ایک صدی سے زیادہ عرصے سے خاموش پڑا ہوا تھا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس منصوبے کا خواب نہ امریکہ نے دیکھا تھا، نہ چین نے، اور نہ ہی روس نے، بلکہ یہ منصوبہ اس وقت بنایا گیا تھا جب دنیا میں نہ کاریں عام تھیں، نہ ہوائی سفر، اور آج ترکی، شام، اردن اور سعودی عرب اس تاریخی منصوبے کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن آخر یہ پراسرار منصوبہ کیا ہے؟ اسے کس نے بنایا تھا؟ یہ اچانک کیوں ختم کر دیا گیا تھا؟ اور کیا واقعی یہ آبنائے ہرمز کی اجارہ داری کو چیلنج کر سکتا ہے؟ دوستو، اس منصوبے کا نام ہے حجاز ریلوے، اور اس کی کہانی اتنی حیران کن ہے کہ شاید آپ کو یقین ہی نہ آئے کہ 126 سال پہلے بننے والا ایک منصوبہ آج 2026 میں عالمی سیاست کا مرکز بن چکا ہے، اور عالمی سیاست کی مجبوری بن چکا ہے کہ اس کو دوبارہ شروع کیا جائے۔ سال 1900، دنیا کا نقشہ آج سے بالکل مختلف تھا۔ مشرق وسطیٰ کے بیشتر علاقے عثمانی سلطنت کے زیر انتظام تھے۔ اس وقت سلطنت کے سربراہ تھے خلیفہ عبدالحمید ثانی۔ خلیفہ عبدالحمید صرف ایک حکمران نہیں تھے، بلکہ وہ آنے والے وقت کی ضرورت کو بھی سمجھتے تھے۔ انہوں نے ایک ایسا منصوبہ شروع کیا جس کا مقصد صرف ریل چلانا نہیں تھا، بلکہ پورے خطے کو ایک دوسرے سے جوڑنا تھا۔ یہ منصوبہ دمشق سے مدینہ تک ریلوے بچھانے کا تھا، اور اصل خواب اس سے بھی بڑا تھا۔ خواب یہ تھا کہ ایک دن استنبول سے مکہ مکرمہ تک ریلوے رابطہ قائم ہو جائے۔ آج یہ سننے میں عام سا لگتا ہے، لیکن 1900 میں یہ تقریباً ناممکن تصور کیا جاتا تھا۔ سینکڑوں میل لمبا صحرا، انتہائی سخت موسم، محدود ٹیکنالوجی اور مالی مشکلات، لیکن اس کے باوجود منصوبہ شروع کیا گیا۔ اب یہاں ایک بہت دلچسپ بات آتی ہے۔ حجاز ریلوے صرف عثمانی حکومت کا منصوبہ نہیں تھا، اس کے لیے دنیا بھر کے مسلمانوں سے چندہ اکٹھا کیا گیا۔ برصغیر کے مسلمانوں نے بھی مالی مدد کی، یعنی موجودہ پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے علاقوں سے بھی لوگ اس منصوبے میں حصہ دار بنے۔ یہ اپنے وقت کا شاید پہلا ایسا انفراسٹرکچر منصوبہ تھا جسے پوری مسلم دنیا کی حمایت حاصل تھی۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر خلیفہ عبدالحمید اس منصوبے پر اتنا زور کیوں دے رہے تھے؟ اس کی 3 بڑی وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ تھی حجاج کرام کی سہولت۔ اس وقت مکہ اور مدینہ کا سفر کئی ہفتے لیتا تھا، راستے خطرناک تھے، بیماریاں عام تھیں، اور ہزاروں لوگ سفر کے دوران مشکلات کا شکار ہو جاتے تھے۔ ریلوے نے اس سفر کو کئی گنا آسان بنا دینا تھا۔ دوسری وجہ تھی سیاسی اتحاد۔ خلیفہ چاہتے تھے کہ سلطنت کے دور دراز علاقوں کو مرکزی حکومت سے جوڑا جائے۔ اور تیسری وجہ تھی فوجی اور اقتصادی طاقت، کیونکہ جس کے پاس تیز نقل و حمل ہو، اسی کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ عظیم منصوبہ دفن کر دیا گیا؟ یہاں کہانی میں ڈرامائی موڑ آتا ہے۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی، پھر 1916 میں عرب بغاوت پھوٹ پڑی۔ حجاز ریلوے دشمنوں کا اہم ہدف بن گیا، پٹریاں اڑائی گئیں، پل تباہ کیے گئے، ٹرینوں پر حملے کیے گئے، اور جنگ ختم ہوتے ہی عثمانی سلطنت بھی ختم ہو گئی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ منصوبہ دشمن کو اتنا کھٹکا اور وہ اس سے اتنے خوفزدہ ہوئے کہ انہوں نے سلطان عبدالحمید کو قتل کر دیا۔ یعنی اس منصوبے کی وجہ سے سلطان عبدالحمید قتل ہوئے۔ سلطنت ختم ہوئی تو اس کے منصوبے بھی بکھر گئے۔ شام الگ ہو گیا، اردن الگ ہو گیا، سعودی عرب الگ ہو گیا، اور حجاز ریلوے مختلف ملکوں میں تقسیم ہو کر غیر فعال ہو گئی۔ یوں ایک عظیم خواب تاریخ میں دفن ہو گیا۔ کم از کم دنیا یہی سمجھتی رہی۔ لیکن اب 100 سال سے زیادہ عرصہ کے بعد یہ خواب دوبارہ زندہ ہو رہا ہے۔
حالیہ برسوں میں ترکی، شام، اردن اور سعودی عرب کے درمیان اس تاریخی ریلوے نیٹ ورک کو جدید شکل میں بحال کرنے پر بات چیت تیز ہوئی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ کہانی انتہائی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اصل مقصد صرف ایک ریلوے لائن کو بحال کرنا نہیں بلکہ ایک نیا تجارتی کوریڈور بنانا ہے۔ اب ذرا نقشہ ذہن میں لائیں۔ ایک طرف یورپ موجود ہے، یورپ سے ترکی جڑا ہوا ہے، ترکی شام سے جڑ سکتا ہے، شام اردن سے جڑ سکتا ہے، اور اردن سعودی عرب سے، یعنی پہلی بار یورپ سے خلیج تک ایک مسلسل زمینی راستہ بن سکتا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جس نے دنیا کی توجہ حاصل کر لی ہے، کیونکہ آج مشرق وسطیٰ کی تجارت کا بڑا حصہ آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے۔ اگر آبنائے ہرمز بحران آ جائے، تیل کی قیمتیں ہل جاتی ہیں، عالمی مارکیٹ پریشان ہو جاتی ہے اور دنیا کو متبادل راستے تلاش کرنا پڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض تجزیہ کار اس منصوبے کو ہرمز کی اجارہ داری کے خلاف ایک چیلنج قرار دے رہے ہیں۔ یہ ریلوے لائن ہرمز پر مکمل انحصار کم کر سکتی ہے، اور یہی اصل گیم چینجر ہے، کیونکہ اگر ایک راستہ بند ہو جائے تو دوسرا راستہ موجود ہوگا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کون فائدہ اٹھائے گا۔ سعودی عرب شاید سب سے زیادہ فائدہ حاصل کرے، کیونکہ وہ خود کو دنیا کا لاجسٹک ہب بنانا چاہتا ہے۔ ترکی یورپ اور مشرق وسطیٰ کے درمیان پل بن سکتا ہے۔ شام جنگ کے بعد پہلی بار بڑے پیمانے پر تجارتی سرگرمیوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اردن ٹرانزٹ اور لاجسٹک کا اہم مرکز بن سکتا ہے، اور یورپ خلیج کے ساتھ ایک اضافی زمینی رابطہ حاصل کر سکتا ہے۔ اور اب آتے ہیں پاکستان پر۔ یہ وہ حصہ ہے جس میں بہت کم لوگ بات کر رہے ہیں۔ بظاہر پاکستان اس منصوبے میں شامل نہیں لگتا، لیکن اگر مستقبل میں خلیجی ریلوے نیٹ ورک سعودی عرب سے آگے بڑھتا ہے، اور اگر گوادر، خلیج اور سی پیک کے درمیان رابطے مضبوط ہوتے ہیں، تو یہ حیران کن منظرنامہ سامنے آ سکتا ہے۔ چین، پاکستان، خلیج، سعودی عرب، ترکی اور یورپ، یہ ایک بڑی تجارتی زنجیر میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ ابھی مستقبل کا امکان ہے، لیکن جغرافیہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسے مکمل طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اب سب سے بڑا سوال، کیا خلیفہ عبدالحمید کا 126 سال پرانا خواب واقعی حقیقت بننے جا رہا ہے؟ اس کا جواب ابھی کسی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ منصوبے کے سامنے مالی، سیاسی اور سیکورٹی چیلنجز موجود ہیں۔ لیکن ایک حقیقت واضح ہے، جب ایک صدی سے زیادہ پرانا منصوبہ دوبارہ عالمی طاقتوں کی توجہ حاصل کر لے تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کا تجارتی نقشہ تبدیل ہو رہا ہے، اور شاید آنے والے برسوں میں ہم ایک ایسی دنیا دیکھیں گے جہاں آبنائے ہرمز اب بھی اہم ہو لیکن واحد راستہ نہ ہو، جہاں سمندر کے ساتھ ریلوے لائنیں بھی عالمی تجارت کی نئی شہرک بن چکی ہوں، اور جہاں ایک بھولا ہوا عثمانی منصوبہ مشرق وسطیٰ کے مستقبل کا تعین کر رہا ہو۔ ناظرین، اب سوال آپ سے ہے، کیا یہ واقعی مشرق وسطیٰ کا اگلا معاشی انقلاب بن سکتا ہے، یا پھر یہ بھی تاریخ کے کئی دوسرے عظیم خوابوں کی طرح ادھورا رہ جائے گا؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ حمید نقیبی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔